یعنی گھر کے باہر جو جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اس کو صحابہ کرام ملاحظہ فرماتے، اور انہی چیزوں کو حدیث در حدیث آج ہم تک پہنچی ہے۔ اور ایک میرے حضور کی زندگی کا درخشندہ باب ہوا تھا کہ جو گھر سے اندر والی زندگی تھی جس کو ازواج مطہرات ملاحظہ کیا کرتی تھی اور امت تک، امت کے ماؤں تک اور امت کے بیٹیوں تک پہنچا دیا کرتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے اندرونی زندگی کا ایک اہم پہلو ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک بھی تھا۔ میرے نبی علیہ السلام جہاں ہم امتوں کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی جو عبادات تھے ان کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو معاملات کی اور دنیا گزارنے کی تعلیمات سے بھی آراستہ اور پیراستہ کیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو میرے آقا نے زندگی کے کسی موڑ پر ہم غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اگر عبادات کی بات کریں گے تو میرے آقا نے پوری زندگی ہمیں عبادات کے بارے میں بتایا، اور اگر گھریلو معاملات کی بات کریں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہماری ماں اور بیٹیوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام گھر میں کیا کام کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، رسول پاک علیہ السلام اپنے ازواج کے گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ میرے عزیز، غور کرنے کا مقام ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں جو دنیا میں آئے تو رحمت عالم بن کر آئے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری ماؤں کو جو عزت ملی، ہماری بیٹیوں کو جو عزت ملی، ہماری بہنوں کو جو وقار ملا، سماج میں بیویوں کو جو عزت ملی، یہ عزت کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ محبوب پروردگار عالم کی دین ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب عورتوں کو، بیویوں کو جوتی سمجھا جاتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی رحمت عالم بن کر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو سنو، ماں بازار میں بیچنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی زمین میں زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ماں کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے میں نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے نبی ابھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی کو زمین میں زندہ درگور مت کرو، یہی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں ایک بیٹی ہوگی، قسم خدا کہ اس گھر میں روزانہ رب کی 12 رحمتیں نازل ہو جایا کریں گی۔ جس دور میں کبھی بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، بیویوں کو لوگ نوکرانی سمجھا کرتے تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کا نمونہ پیش کیا، جس کو بخاری اور مسلم نے کوٹ کیا ہے، قسم خدا کی اگر نبی کا سلوک ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، آج بیویوں کو اگر سماج میں عزت ملی ہے، اگر سماج میں وقار ملا ہے، کسی اور کی دین نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بدولت ملی ہے۔ آج ہر بیوی کو آپ دیکھیں نا کیا عزت، کیا وقار، یہ کیسے ملا ہے۔ ایک زمانہ آپ کو بتا دوں، حضور کی بعثت سے پہلے بیویوں کو بھی بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ یہ لوگ شوہر کیا سوچتے تھے کہ بیوی مطلب پیر کی جوتی کے برابر ہے، بیوی مطلب یہ ٹھوکر مارنے والی چیز ہوا کرتی ہے، لیکن میرے عزیز آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھو، میرے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک پیش کیا دیکھو۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی تمام ازواج سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور کیسی محبت؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک ہڈی والی بوٹی کو پہلے دانت سے نوچ کر کھاتی تھی، پھر اسی بوٹی کو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے بوٹی کو کھایا کرتے تھے جہاں پر میں نے پہلے منہ لگا دیا ہوتا ہے۔ پھر میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں، گلاس میں پانی لے کر
پانی پیتی تھی پھر اس پانی کو حضور کی خدمت میں پیش کرتی، میرے آقا میری محبت میں گلاس میں اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے جہاں میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ذرا غور کرو، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی الفت تھی۔ قسم خدا کی اگر آج کا شوہر بھی اپنی بیویوں سے آج بھی ایسی محبت کرنے لگے تو قسم خدا کی کسی گھر میں جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کسی گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ آج گھر گھر میں جھگڑا لڑائی 2-4 مہینے کے بعد شوہر اور بیوی میں تو میں اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی سنتوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے کہ میرے حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک پیش کیا، کیا رویہ پیش کیا، تو قسم خدا کی ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا اور ہر گھر میں رحمت و نور کی برسات ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسلام نے جہاں پر بیویوں کے اوپر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، وہی اسلام نے شوہر کے اوپر بھی بہت سارے حقوق عائد کیے ہیں۔ وقت تو نہیں اور نہ میں آپ کو بتاتا، لیکن میرے عزیز اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، آج گھر گھر میں جھگڑے لڑائی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ۔ شوہر بیوی کو سمجھ نہیں پاتا ہے، بیوی شوہر کو سمجھ نہیں پاتی ہے، دونوں کی مینٹیلیٹی الگ الگ ہوتی ہے، دونوں کی سوچ سمجھ الگ الگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیز سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی میں 80 خرابیاں ہیں تو 20 اس کے اندر اچھائی بھی ضرور ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی 20 اچھائی کو دیکھو، اس کی 20 خوبیوں کو دیکھو اور 80 خرابیوں کو فراموش کر دو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کر لے گا، اس کے بیڈ کیریکٹر پر صبر کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا بدلہ اس کو عطا فرما دیا کرے گا۔ وہیں دوسرے مقام پر میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ماں، جو بہن، جو بیٹی اپنے شوہر کے بد کرداری پر صبر کیا کرے گی، اللہ پاک اس خاتون کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا بدلہ عطا کر دیا کرے گا۔ میرے عزیز اگر زندگی بہتر بنانا ہے، زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو تو نبی کی حدیثوں کو دیکھو۔ میرے نبی نے زندگی گزارنے کا جو فارمولہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس فارمولے پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں، ہر ازدواجی زندگی میں خوشحالی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف شوہر اور بیوی جھگڑا کر رہے ہیں، بلکہ اس کا ریاکشن بھی دیکھیں کس قدر اس کا ریاکشن منظر عام پر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے وہاں بچوں کا فیوچر بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس گھر سے امن و امان، سکون، شانتی اٹھ جایا کرتا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں کبھی خیر و برکت آپ دیکھنے کو نہیں پائیں گے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو ناقصات العقل بنایا ہے، مردوں کے مقابلے میں آپ کی عقل کچھ کم ہوتی ہے، اس لیے میرے عزیز میرے بہنوں ہمیشہ اپنے شوہر کے فرما برداری کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو عورت نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، استطاعت کے بعد حج کرے گی، پروردگار عالم کی فرما برداری کرے گی اور شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کی بات کو مانے گی، پروردگار عالم اس عورت کو یہ انعام عطا کرے گا جو جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی جنت الفردوس میں داخل ہو جایا کرے گی۔ ہماری ماں بہنوں کو شوہروں کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ قرآن میں حدیث میں جا بجا شوہروں کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ پہنچے، جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا اے ماں اور بہنوں، اے بیٹیوں صدقہ کرو۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ اے میری بہنوں سنو، نبی فرماتے ہیں مجھے جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ جب میں نے جہنم کا سیر کیا، جہنم کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، جہنم میں کثرت کے ساتھ عورتیں جل رہی ہے۔ عورتیں چیخ اٹھی یا رسول اللہ آخر عورتیں زیادہ تر جہنم میں کیوں جل رہی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں 2 وجہوں سے جہنم میں جل رہی ہے۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ لان تان کیا کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ نے بات سمجھ لیا ہوگا، جو عورت شوہر کی ناشکری کرے گی اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں قرار دے دیا جائے گا۔ شوہر کی قربانیوں کو سوچیں، شوہر کی زندگی کو دیکھیں۔ شادی کے بعد ایک شوہر کی زندگی اپنے لیے نہیں رہتی ہے بلکہ پوری زندگی اپنے بیوی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیا کرتا ہے۔ ہر سکھ کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر خود پریشانی تو جھیل لیتا ہے لیکن اپنی بیوی کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کی خوشی کا خیال کرتا ہے۔ اے میری بہنوں، میں گزارش کروں گا، اگر گھر میں چاہتی ہو، گھر میں سکون چاہتی ہو، گھر میں شانتی چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کی فرما برداری کیا کرو۔ شوہر پروردگار عالم نے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ، سنیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی پاک فرماتے ہیں میں عورتوں کا حکم دیتا کہ جا کر اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ شوہروں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں حقوق زوجین کے تعلق سے اور کچھ احادیث اور آیت قرآنیہ آپ کے روبرو پیش ضرور کرتا۔ اللہ پاک انہی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شان و شوکت خرید لایا